بہت سے لوگ طاقتور انسان اور کمزور انسان کا اندازہ اس کی جسمانی ساخت سے لگاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے۔ کمزور انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی کسی میں نظر آئے تو محتاط ہو جائیں، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تاکہ اللہ آپ پر اپنی رحمت، اپنا فضل کرے اور آپ کو بہتری اور کامیابی کی طرف لے جائے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ 5 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی کہی ہوئی بات یاد کر کے اسے دہراتا رہے گا۔ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے اس کے ساتھ ویسا کر دیا، اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے جواب میں اسے خری خری سنا دی۔ یاد رکھیں، ایسا انسان بہت کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ایسا انسان ہی کمزور ترین انسان کہلاتا ہے۔ ایسا انسان نیگیٹو باتوں، نیگیٹو سوچ میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بھی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، اس لیے محتاط رہیں، کیونکہ معاف کر دینا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اصل بہادر دلیر تو معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا ہوتا ہے۔ کمزور انسان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ کبھی کوئی ایسی بات آ جائے جس میں اس سے کوئی کمی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ کسی بھی مسئلے کی وجہ وہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کسی بھی مسئلہ پریشانی کا قصوروار وہ دوسروں کو ٹھہرائے گا، خود پر بات نہیں آنے دے گا، چاہے اس مسئلے اور پریشانی کی اصل وجہ وہ خود ہو۔ ایسا انسان ایک کمزور انسان ہوتا ہے اور کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی سرزد ہوتی ہیں۔ اصل بہادر، اصل دلیر انسان وہی ہوتا ہے جس سے اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اس غلطی پر معافی مانگتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی، شاید مجھ سے کہیں پر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی۔ ایسے انسان کو اللہ بھی بہت نوازتا ہے، اور ایسا انسان زندگی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص ایسا کرتا نظر آئے کہ وہ اپنی غلطی کے باوجود بھی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک کمزور انسان ہے۔ اگر یہ کمی یا یہ بری عادت آپ میں موجود ہے تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یقین کریں، غلطی ماننے سے انسان کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی نظر میں اس کی عزت، اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کی، آپ سے خود کو بہتر ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ آپ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش وہ اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، یا پھر اپنے حسب و نسب کے ذریعے بھی کر سکتا ہے۔ ایسا شخص کسی نہ کسی طرح آپ کو یا دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہی منہ سے اپنی تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ ایسا انسان بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے پاس چاہے ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے لیے بھلائی کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی ذات سے ہی باہر نکل نہیں سکتا۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہ بھی تکبر میں آتا ہے، اور یہ تکبر ہی تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ابلیس بھی تکبر کی وجہ سے ہی اللہ کی لعنت کا شکار ہوا۔ حالانکہ ابلیس ایک عبادت گزار فرشتہ تھا، لیکن اس کا تکبر اس کو راندہ درگاہ کر گیا۔ جو تکبر کرتا ہے وہ بڑا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غرور، تکبر سے بچائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے اسے اللہ کی عنایت سمجھیں، شکر کریں، اور اللہ کی نوازش کو صرف اپنی کوشش سمجھ کر خطا مت کر بیٹھیں۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھانے کے لیے، اصلاح کے لیے کوئی بات کریں تو فوراً اسے پرسنل لے لے گا، اسے ایک جھٹکا لگے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ سب اسے کہا جا رہا ہے، جب یہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں۔
تو یہ بات اسے کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی کمیوں، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، تاکہ وہ انسان اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں دور کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ اگر کوئی انسان آپ کی اصلاحی باتوں کو بھی نیگیٹو اور پرسنل لیتا ہے تو ایسا انسان کمزور ہی نہیں بلکہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کمزوری کو اپنی ذات سے دور کریں۔ دوست وہ ہے جو آپ سے آپ کی خامی اور دوسروں سے آپ کی خوبی بیان کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایسا مخلص دوست دیا ہوا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی انسان اپنی زندگی سے اپنی غلطیاں دور کر کے اللہ کے نزدیک جا سکتے ہیں اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کمزور انسان کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ بہت بولے گا، فضول بولے گا اور ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولتا ہے، کیونکہ بات سے بات ملانے کے لیے، بات سے بات جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ یہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جلال الدین رومی کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے۔ تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یاد رکھو، علم و ادب کا ایک بہت بڑا حصہ خاموشی میں پوشیدہ ہے۔ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمزور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا شکار انسان بھی ہے، جو زیادہ بول کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ بولنا چاہیے، بولنا اچھی بات ہے۔ یاد رکھیں، بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل ہے۔ دوستو، یہی کمزوریاں انسان کی اصل کمزوریاں ہیں۔ اگر یہ کمزوریاں نکال دی جائیں تو انسان کو اصل باطنی طاقت مل جاتی ہے، اور باطنی طاقت ہی انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی روزانہ موٹیویشنل ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارا مزہ کہانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ڈیلی بیسس پر جو ہم سٹوریز، جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔